بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی اوپر اس وقت بڑا مشکل وقت ہے، اور عمران خان صاحب کو دو لگاتار کیسوں میں 2 دن لگاتار سزا سنائی گئی، اور بہت سے ولاگرز نے اور سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پر اس کی گونج ہے، اور تمام لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ سزائیں کیوں ہوئیں۔ لیکن میں آج آپ سے بالکل ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو تیسرا کیس ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سزاؤں کی ہیٹرک ہوگی، وہ نکاح جو اس نے عدت میں کیا تھا، یعنی کہ عدت اور شدت والا کیس جو اب عدت میں تبدیل ہو گیا ہے، میں اس کی کیس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کیس کو بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھی بہت لوگ بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کیس چل رہا تھا، اور آج اس کی رات 11 بجے تک، جب تک یہ میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کی جرا مکمل ہوگی اور اس کا فیصلہ جج صاحب نے محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن اس میں نہایت ایک اہم بات ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے، جو تمام ولاگرز کر چکے ہیں، لیکن میں اس کو ایک علیحدہ نظر سے دیکھتا ہوں، اور لوگوں نے بڑے مزے لے کے وہ باتیں بتائیں۔ اس کیس کے اندر اون چودھری اور خاور مانیکا نے کے اوپر جب جرا جاری تھی اور وہ سماعت ہوئی، تو اس وقت عدالت میں جو ماحول تھا وہ ایک عجیب سا تھا۔ اس کی جو رپورٹنگ باہر آئی وہ ناقابل بیان ہے، مطلب کہ ایک شریف آدمی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں کافی ایسی باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں اور عوام کی توجہ اس کی طرف لائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اون چودھری اور خاور مانیکا کو پہ جرا جاری تھی، تو اس وقت عمران خان کے وکلا بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں ادھر موجود تھی۔ اب عمران خان کے وکیل نے جب جرا شروع کی تو خاور مانیکا نے بڑے غلط الزام لگائے، غلیظ قسم کے الزامات لگائے۔ میں اس کو بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ خاور مانیکا نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو جب انہوں نے روسٹم سے باہر کھڑے ہو کر خاور مانیکا کو بڑے گندے الفاظ سے پکارا، اور تب خاور مانیکا نے کہا کہ تم بھی گندی نسل کی ہو اور تمہارا بھائی بھی گندی نسل کا ہے جس نے میرے گھر کو تباہ کیا ہے، اور اپنی سابقہ بیوی اور عمران خان کی موجودہ بیوی بشرا بیوی کے خلاف بہت زیادہ نازیبہ گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت عمران خان کی موجودہ بیوی اور خاور مانیکا کی سابقہ بیوی بشرا بیوی عرف پنکی پیرنی نے ایک لفظ عدالت میں بولے، جس کی توجہ میں آپ کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اس نے بشرا بیوی نے یہ بولا خاور مانیکا کو کہ تو اتنا بغیرت انسان ہے، اگر تیرے میں غیرت ہوتی تو 6 سال پہلے بولتا، اور اب کیوں بولا، اور تو 6 سال خاموش کیوں رہا۔ یہ مین بات تھی جس پر میں نے آپ کو یہ بات کرنی تھی۔ اس میں بہت بڑی حقیقت ہے کہ بشرا بیوی نے یہ جو بات کی وہ بالکل حقائق پہ مبنی تھی۔ خاور مانیکا کی یہ جو بے غیرتی تھی، اور خاور مانیکا ایک دم کیوں مطلب کہ اس کی غیرت جاگی، اور خاور مانیکا نے 6 سال بعد یہ کیس کیوں کیا۔ اس موقع پر خاور مانیکا کے اوپر عمران خان نے الزام بھی لگایا، اور بشرا بیوی نے الزام لگایا کہ ہم نے عدت میں نکاح نہیں کیا۔ تو خاور مانیکا نے کہا کہ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس نے میرا گھر تباہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ آپ قرآن بھی اٹھائیں اور اس قرآن اٹھا کے کہیں، تو اس نے اون چودھری اور خاور مانیکا نے کہا کہ آپ قرآن لے کے آئیں، ہم اس پر حلف دینے کو تیار ہیں۔ لیکن اس وقت ساتھ ہی جج بیچ میں نے دخل اندازی کی، اور جج نے بولا کہ اگر آپ اس پہ قرآن اٹھائیں گے تو عمران خان اور عمران خان کے وکلا جرا نہیں کر سکتے خاور مانیکا اور اون چودھری کے اوپر، جس پر عمران خان کے وکلا نے کہا کہ ہم جرا بھی کریں گے، عمران خان نے بھی کہا، اور قرآن بھی اٹھوائیں گے، تو جس میں جج نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس وقت خاور مانیکا نے عمران خان کے وکیل کو کہا کہ تم جاہل، تم خاموش رہو، تو جس پر اس کے وکیل نے خاور مانیکا کو مکہ مارنے کی بھی کوشش کی۔ جو عدالت لگی ہوئی تھی اور تمام صحافی جو اس کو رپورٹنگ کر رہے تھے، اور جو اور لوگ بھی تھے جو عینی شاہد تھے، انہوں نے دیکھا۔ لیکن بشرا بیوی نے جب یہ کہا کہ تم بغیرت انسان ہو اور تمہاری غیرت اب کیوں جاگی 6 سال بعد، حقیقت ہے یہ بات بشرا بیوی نے بالکل صحیح کی۔ اگر خاور مانیکا کی غیرت 6 سال پہلے جاگ جاتی تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک 24,000 ارب کا جو اس پہ قرضہ چڑھا وہ کبھی قرضہ نہ چڑھتا۔ اگر خاور مانیکا کی غیرت پہلے جاگ جاتی تو اس ملک پر ایک جھوٹا، بد کردار
اور کیلیفورنیا کی عدالت کا سرٹیفائیڈ زانی شخص پاکستان پر مسلط نہ ہوتا۔ اگر خاور مانیکا کی غیرت پہلے جاگ جاتی اور وہ عدلیہ سے پہلے رجوع کر لیتا تو اس ملک کے اندر جو کرپشن کا بازار ہوا، جو مہنگائی ہوئی، وہ نہ ہوتی۔ اگر خاور مانیکا کی غیرت پہلے جاگ جاتی تو اس پاکستان کو کی جو جی ڈی پی ہے جو 5.8 تھی وہ مائنس نہ ہوتی۔ اگر خاور مانیکا کی جو غیرت ہے پہلے جاگ جاتی تو اس ملک کے 80 لاکھ لوگ بے روزگار نہ ہوتے، اور اگر خاور مانیکا کی غیرت پہلے جاگ جاتی تو اس ملک کے اندر مدینہ کی ریاست کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانے والا ایک شخص جس کا نام عمران خان نیازی ہے وہ پاکستان کا حکمران نہ بنتا۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو گندا کرنا شروع کر دیا ہے، ایک دوسرے کو ننگا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ننگے تو یار ویسے ہی یہ پہلے بھی تھے، اور جو عمران خان جو مدینہ کی ریاست کا نام لگاتا تھا، جب اس نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ میں نے پنکی پیرنی کو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے نہیں دیکھا، تو اس پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں ایسے تمام کئی لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور کئی صحافیوں سے میری آف دی ریکارڈ بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جن کو خود لوگوں نے بتایا کہ خاور مانیکا کے گھر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان آیا اور وہ خاور مانیکا سے سلام دعا لے کر اندر پنکی پیرنی کے کمرے میں بڑی گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور بعد شراب کی محفلیں چلتی تھی، تو تب خاور مانیکا کی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ یہ بات میں بشرا بیوی سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ اس حمام میں یہ سارے ننگے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کو تو ننگا کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کے اس ننگا ہونے سے پاکستان کی اوپر جو اس وقت عذاب مسلط ہوا، اور پاکستان کی عوام جس مہنگائی کی چکی میں پس رہی، اور وہ جو پاکستانی عوام کا حال ہوا وہ اس قوم نے بھگتا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو عمران خان 3 سال 7 مہینے 21 دن اس ملک پر مسلط رہا۔ اگر خدا کی قسم خاور مانیکا کی بطور بشرا بی بی اگر غیرت پہلے جاگ جاتی تو یہ 3 سال 7 ماہ 21 دن جو اس قوم نے کرب میں گزارے، اور اس 3 سال 7 ماہ 21 دن اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو پچھلے 75 سالوں میں نہیں ہوا، اس قوم کے ساتھ نہ ہوتا۔ اس قوم کے نوجوان کی امید نہ ٹوٹتی، اس قوم کے غریب جو ہے وہ اور غریب نہ ہوتا، اس قوم کو جس طرح جھوٹ پہ لگایا گیا وہ نہ ہوتا، اس قوم کے عوام کے اندر جو تقسیم پیدا کی گئی وہ نہ ہوتی، اور اگر خاور مانیکا کی غیرت جاگ جاتی تو 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کو ابھی بھی چھپایا جا رہا ہے، جس کے متعلق ابھی بھی ہمارے حساس ادارے اس پر کھل کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ 9 مئی والے دن آخر عمران خان اور اس کے چند دہشت گردوں نے جو پاکستان کی سرکاری املاک بلکہ دفاعی اور فوجی املاک پر حملے کیے وہ نہ ہوتے۔ جو کام پاکستان کا دشمن، ازلی دشمن انڈیا بھارت بھی نہ کر سکا وہ عمران خان نے کیا۔ اگر یہ غیرت آج سے 6 سال 7 سال پہلے خاور مانیکا کی جاگ جاتی تو خدا کی قسم اس ملک کے اندر جو 3 سال 7 ماہ 21 دن عمران خان کی حکومت میں اس قوم کے اوپر عذاب مسلط رہا وہ عذاب نہ ہوتا۔ یہ وہ حقیقت تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ اس جرح کے جو ہوئی ہے پہلے دن کی جرح، آج بھی جرح مکمل ہوئی مفتی سعید پہ، اور جو لطیف ہے جو ان کے ملازم ہے جنہوں نے اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اس پہ بھی جرح مکمل ہو چکی ہے، اور ابھی رات 11 بجے کے بعد تک یہ 14 گھنٹے مسلسل اس کی سماعت ہوئی، اور یہ فیصلہ 1 بجے تک کل سنا دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا، بہت سے بلاگرز نے، بہت سے سوشل میڈیا کے لوگوں نے یہ آواز بلند کی اور بڑے چسکے لے کر اس کیس کو سنایا، بلکہ پاکستان کے خبرات کی جو شہ سرخیاں تھی شاید وہ پاکستان کے خبرات میں پاکستان کی صحافتی ادوار میں 75 سالہ دور کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا کہ جو مین سرخی تھی وہ شاید گھر کی عورتیں بھی نہ پڑھ سکیں، اور وہ شرمندہ ہو گئیں جو نیوز پیپر پر عمران خان اور اس کی بیوی اور خاور مانیکا کے متعلق مین ہیڈ لائنز لگی۔ یہ باتیں تو سب نے مزے لے کے کی، لیکن میری آج آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر بشرا بیوی نے ایک سچ ضرور بولا کہ اگر یہ غیرت خاور مانیکا کی جاگ جاتی تو خدا کی قسم اس ملک کے اوپر جتنے کرائسس ہیں وہ آج نہ ہوتے، اور آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں
آج ہم خارجہ پالیسی ہو، پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہو، پاکستان کی سیاسی صورتحال ہو، ہم جس حالات پر پہنچ چکے ہیں، قوم مایوس ہے، اور اس حالات پر پہنچانے کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں خاور مانیکا ہے، اور اس کی وہ غیرت ہے کہ جو اگر 6-7 سال پہلے اس وقت جاگ جاتی تو شاید اس وقت اس کی غیرت جاگتی، اور یہ عدالت میں اور قوم کے سامنے عمران خان کا وہ گھیونا چہرہ، وہ گندا چہرہ، وہ جو اب وہ بیان کر رہا ہے عدالت میں، قرآن پر حلف دینے کو تیار ہے، اگر وہ بتا دیتا وہ بقول بشرا بی بی کے اس کی غیرت اس وقت جاگ جاتی تو پاکستان جس دلدل کے اندر اس وقت ہے اس دلدل میں نہ ہوتا۔ یہ تھی میری آج کی گفتگو۔ میرا اس گفتگو کرنے کے اندر کوئی مقصد کسی کی تذلیل نہیں تھی، لیکن میں نے آج یہ حقائق آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ ہم لوگ آخر اس سچ تب کیوں بولتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر پڑتی ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ ہو، سیاسی تاریخ ہو، اس میں جب بھی کوئی حکمران ہوتا ہے، جب بھی کوئی عہدے پہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی طاقت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، تب اس کی غیرت نہیں جاگتی۔ غیرت تب جاگتی ہے جب اس کے اوپر بنتی ہے۔ جب ہماری غیرت تب جاگے گی جب اس منصب پہ بیٹھے ہوں گے، اور جو اس منصب کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق اگر ہماری غیرت جاگے گی تو خدا کی قسم ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا، ہمارا ملک مسائل سے بھی نکلے گا، اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، یہ صرف بشرا بی بی اور خاور مانیکا کی بات نہیں ہے، یہ بات پاکستان کے ہر اس منصب دار کی ہے جو اس وقت منصب پر اور طاقت کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی غیرت نہیں جاگتی۔ اس کی غیرت تب بھی جاگتی ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، یا ریٹائرمنٹ کے چند سال کے بعد کدھر اس کو شاید موت یاد آتی ہے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ اگر ان کی غیرتیں موقع پر جاگ جائیں، جو موقع آتا ہے، جس موقع پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو خدا کی قسم یہ ملک کا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ آج یہ کریڈٹ میں بشرا بی بی کو دوں گا کہ انہوں نے عدالت میں یہ تو چیز پروف کر دی کہ خاور مانیکا کی جو غیرت نہیں جاگی، اور اس نے پورے نظام کو ننگا کر دیا، اس پورے نظام کو، کہ ہماری غیرت جو ہے وہ بعد میں کیوں جاگتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے میری کہ ہمارے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں، وہ سیاسی لوگ ہیں، وہ اور کسی ریاسی ادارے کے اوپر ایسے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو اگر ان کی غیرت ٹائم پر جاگ جائے تو خدا کی قسم ہمارے ملک کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔